सब कुछ जो मैंने किया तुम्हें अपनी जिंदगी में लाने के लिए किया। तुम एक दफा मेरी मोहब्बत की शिद्दत को महसूस करके तो देखो। शाजिर से मिलने गए थे, क्या कहा उसने? इनकार कर दिया उसने। मोहब्बत का लफ्ज तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता। नरमीन से शादी नहीं करेगा वो। तुम जैसे इंसान से सिर्फ नफरत की जा सकती है। मुझसे नफरत तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी शिफा। तुम शिफा की किए की सजा हम सबको और उमेर को क्यों दे रहे हो? आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को परेशान नहीं देख सकता। क्या हुआ? दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। भालो खुद को ज़हरा। लेकिन शिफा की नफरत, बुरा ना माने तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं शिफा से शादी करना चाहता हूँ। कैसे मत करो मेरा बच्चा। इंतहाई झूठा इंसान है। मेरी जिंदगी खराब कर दी उसने, मुझे इस हाल में पहुंचा दिया उसने। कैसे यकीन कर ले? अब सबका एतमाद जीत लिया और मुझे तबाह कर दिया उसने। उसे अगर तुम्हें तबाही करना था तो हमें यहाँ इस घर में आबाद क्यों किया उसने? तुम्हारी तलाक क्यों कराना चाहेगा शिफा? वो तो वैसे भी नरमीन से शादी कर रहा है। उसको आदत है एहसान करके जेरबार करने की। नरमीन को वो इस्तेमाल कर रहा है। शिफा बस कर दो, इसे इसके हाल पे छोड़ दो। खानदान भर में तुमने हमें जलील करवा के रख दिया। शाजिर मेरा फोन ही नहीं उठा रहे हैं। बात ही इतनी बड़ी हुई है, उसे बुरी लगी होगी। मास भी नौकरी छोड़कर कमरे में बंद पड़ा है। शिफा की वजह से मेरा नुकसान हो रहा है अम्मी। शिफा के लिए ना मेरे दिल से बददुआएं निकलती है अम्मी। चली गई वो हम सबकी जिंदगियों से, अब किस्सा खत्म करो। बात करूंगी शाजिर से, उसे कहूंगी कि शादी की तारीख रखे। कोशिश तो करूंगी, वरना मैं माँ से कहूंगी कि वो बात करे शाजिर से। दोस्तों, ड्रामा सीरियल तपिश काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प ड्रामा अब बन चुका है। यहाँ पर शाजिर अब अपने मकसद में कामयाब हो चुका है। उसका मकसद था कि किसी तरीके से वो शफ़ा की तलाक करवाए और वो इसमें कामयाब हो गया था। अब उसका अगला हदफ ये है कि वो शफ़ा को अपनी ज़िंदगी में शामिल करे। इधर माज आया हुआ था शाजिर के पास और वो उससे पूछ रहा था, आखिर तुम नरमीन की कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे हो? अम्मी चाहती हैं कि तुम जल्द से जल्द नरमीन से निकाह कर लो। ये सुनकर शाजिर कहता है, देखो माज, जो कुछ उस दिन हुआ है ना, उसके बाद मैं नरमीन से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये सुनकर माज हैरान हो जाता है और कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? तो शाजिर कहता है कि जिस घर में मेरे ऊपर इतने घिनौने इल्ज़ामात लगाए जाते हों, आखिर मैं कैसे उस घर में शादी कर सकता हूँ? मैं ये शादी नहीं कर सकता हूँ। यह सुनकर मास कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो शाजिर? शाजिर कहता है कि मेरी भी माशरे में इज़्ज़त है और किसी को भी ये हक़ नहीं है कि वो मेरी बेइज़्ज़ती करे। जिसके बाद शाजिर वहाँ से चला जाता है और फिर मास जाता है अपने घर वापस। तो उसकी माँ कहती है, क्या कहा है शाजिर ने? तो बताता है मास कि उसने इनकार कर दिया है नरमीन से शादी करने से। ये सुनकर तो नरमीन चौंक जाती है और वो कहती है, शाजिर ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो तो मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे। जिसके बाद वो इसका इल्ज़ाम भी शफ़ा के ऊपर ही लगाएगी और कहेगी, शफ़ा की वजह से ही शाजिर मुझसे दूर हो गए हैं, मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। दूसरी तरफ शाजिर आया हुआ था।
इस शफ़ा के पास और कह रहा था, शफ़ा जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन मैंने ये सब कुछ इसलिए किया है ताकि तुम मेरी मोहब्बत की शिद्दत को समझ सको, क्योंकि मैं जानता था कि माज जैसा लड़का कभी भी तुम्हारे काबिल नहीं हो सकता है, तुम तो मेरी मोहब्बत की हकदार हो। ये सुनकर शफ़ा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि मोहब्बत का लफ्ज़ तुम्हारे मुंह से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है शाज़िर, तुम्हारे जैसे इंसान से सिर्फ़ नफ़रत की जा सकती है बस। जिसके बाद कहता है शाज़िर कि अगर तुम मुझसे नफ़रत करोगी ना तो ये तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी, इसीलिए बेहतर यही है कि अब तुम मुझसे शादी कर लो, कोई रिश्ता भी अब तुम्हारा सगा नहीं रहा है, सब मेरे साथ मिल चुके हैं, इस पूरी दुनिया में तुम तन्हा रह गई हो, अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तो मैं सब कुछ भुला दूँगा और हम दोनों खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। दूसरी तरफ उमैर की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और ये लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जिसके बाद उमैर की जो माँ थी वो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, तो आलियान उसे हौसला दे रहा था और कह रहा था, हौसला रखो, ख़ुद को संभालो ज़हरा। तो ज़हरा कहती है, कैसे हिम्मत रखूं, मेरा बच्चा ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है। जिसके बाद ये लोग दोबारा शाज़िर को कॉल करेंगे और फिर उमैर की माँ कहती है शाज़िर से कि शफ़ा के किए की सज़ा तुम हमें क्यों दे रहे हो। जिसके बाद शाज़िर उन लोगों के पास आ जाता है और कहता है, आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को परेशान नहीं देख सकता हूँ, लेकिन शफ़ा की जो नफ़रत है वो अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। आप अगर बुरा ना माने तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं शफ़ा से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर आलियान और उसकी बेगम तो काफ़ी ज़्यादा हैरान होंगे, लेकिन जिसके बाद शाज़िर उन्हें बहुत अच्छी तरीके से बेवकूफ़ बनाएगा और यही कहेगा, देखिए मैं जानता हूँ कि शफ़ा को माज ने तलाक दे दी है और एक तलाक याफ्ता लड़की की कोई अहमियत नहीं होती है हमारे माशरे में, और कोई भी अब शफ़ा से शादी नहीं करेगा, इसीलिए मैं शफ़ा से शादी कर कर उसकी ज़िंदगी बेहतर बनाना चाहता हूँ, नहीं तो उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। और यहाँ पर ये जो शफ़ा का भाई और उसकी भाभी हैं वो तो वैसे ही इस शाज़िर को बहुत पसंद करते हैं, वो फ़ौरन इस रिश्ते पर रज़ामंद हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या शफ़ा इस शाज़िर से शादी करने पर रज़ामंद होगी भी या नहीं? अपनी कीमती राय से आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रियलिटी टीवी ड्रामास को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, ड्रामा सीरियल तपिश काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प ड्रामा अब बन चुका है। यहाँ पर शाज़िर अब अपने मकसद में कामयाब हो चुका है। उसका मकसद था कि किसी तरीके से वो शफ़ा की तलाक करवाए और वो इसमें कामयाब हो गया था। अब उसका अगला हदफ ये है कि वो शफ़ा को अपनी ज़िंदगी में शामिल करे। इधर माज आया हुआ था शाज़िर के पास और वो उससे पूछ रहा था, आखिर तुम नरमीन की कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे हो? अम्मी चाहती हैं कि तुम जल्द से जल्द नरमीन से निकाह कर लो। ये सुनकर शाज़िर कहता है, देखो माज, जो कुछ उस दिन हुआ है ना, उसके बाद मैं नरमीन से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये सुनकर माज हैरान हो जाता है और कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? तो शाज़िर कहता है कि जिस घर में मेरे ऊपर इतने घिनौने इल्ज़ामात लगाए जाते हों, आखिर मैं कैसे उस घर में शादी कर सकता हूँ? मैं ये शादी नहीं कर सकता हूँ। यह सुनकर माज कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो शाज़िर? शाज़िर कहता है
کہ میری بھی معاشرے میں عزت ہے اور کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ میری بے عزتی کرے۔ جس کے بعد شاذر وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر معاذ جاتا ہے اپنے گھر واپس، تو اس کی ماں کہتی ہے کیا کہا ہے شاذر نے، تو بتاتا ہے معاذ کہ اس نے انکار کر دیا ہے نرمین سے شادی کرنے سے۔ یہ سن کر تو نرمین چونک جاتی ہے اور وہ کہتی ہے شاذر ایسا کیسے کر سکتے ہیں، وہ تو مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے۔ جس کے بعد وہ اس کا الزام بھی شفا کے اوپر ہی لگائے گی اور کہے گی شفا کی وجہ سے ہی شاذر مجھ سے دور ہو گئے ہیں، میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ دوسری طرف شاذر آیا ہوا تھا اس شفا کے پاس اور کہہ رہا تھا شفا جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، لیکن میں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے تاکہ تم میری محبت کی شدت کو سمجھ سکو، کیونکہ میں جانتا تھا کہ معاذ جیسا لڑکا کبھی بھی تمہارے قابل نہیں ہو سکتا ہے، تم تو میری محبت کی حقدار ہو۔ یہ سن کر شفا کافی زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ محبت کا لفظ تمہارے منہ سے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے شاذر، تمہارے جیسے انسان سے صرف نفرت کی جا سکتی ہے بس۔ جس کے بعد کہتا ہے شاذر کہ اگر تم مجھ سے نفرت کرو گی نا تو یہ تمہیں بہت مہنگی پڑے گی، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ اب تم مجھ سے شادی کر لو، کوئی رشتہ بھی اب تمہارا سگا نہیں رہا ہے، سب میرے ساتھ مل چکے ہیں، اس پوری دنیا میں تم تنہا رہ گئی ہو، اگر تم مجھ سے شادی کر لو گی تو میں سب کچھ بھلا دوں گا اور ہم دونوں خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں۔ دوسری طرف عمیر کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو گئی تھی اور یہ لوگ اسے ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں، جس کے بعد عمیر کی جو ماں تھی وہ کافی زیادہ رو رہی تھی، تو عالیان اسے حوصلہ دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا حوصلہ رکھو، خود کو سنبھالو زہرا، تو زہرا کہتی ہے کیسے ہمت رکھوں، میرا بچہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ جس کے بعد یہ لوگ دوبارہ شاذر کو کال کریں گے اور پھر عمیر کی ماں کہتی ہے شاذر سے کہ شفا کے کیے کی سزا تم ہمیں کیوں دے رہے ہو۔ جس کے بعد شاذر ان لوگوں کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو پریشان نہیں دیکھ سکتا ہوں، لیکن شفا کی جو نفرت ہے وہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، آپ اگر برا نہ مانیں تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں شفا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عالیان اور اس کی بیگم تو کافی زیادہ حیران ہوں گے، لیکن جس کے بعد شاذر انہیں بہت اچھی طریقے سے بیوقوف بنائے گا اور یہی کہے گا دیکھیں میں جانتا ہوں کہ شفا کو معاذ نے طلاق دے دی ہے اور ایک طلاق یافتہ لڑکی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں، اور کوئی بھی اب شفا سے شادی نہیں کرے گا، اسی لیے میں شفا سے شادی کر اس کی زندگی بہتر بنانا چاہتا ہوں، نہیں تو اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ اور یہاں پر یہ جو شفا کا بھائی اور اس کی بھابھی ہیں وہ تو ویسے ہی اس شاذر کو بہت پسند کرتے ہیں، وہ فوراً اس رشتے پر رضامند ہو جائیں گے۔ لیکن دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا شفا اس شاذر سے شادی کرنے پر رضامند ہوگی بھی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے سے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ریئلٹی ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل تپش کافی زیادہ دلچسپ ڈرامہ اب بن چکا ہے۔ یہاں پر شاذر اب اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہے، اس کا مقصد تھا کہ کسی طریقے سے وہ شفا کی طلاق کروائے اور وہ اس میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اب اس کا اگلا ہدف یہ ہے کہ وہ شفا کو اپنی زندگی میں شامل کرے۔
ادھر معاذ آیا ہوا تھا شاذر کے پاس اور وہ اس سے پوچھ رہا تھا آخر تم نرمین کی کال ریسیو کیوں نہیں کر رہے ہو؟ امی چاہتی ہیں کہ تم جلد سے جلد نرمین سے نکاح کر لو۔ یہ سن کر شاذر کہتا ہے دیکھو معاذ، جو کچھ اس دن ہوا ہے نا، اس کے بعد میں نرمین سے شادی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ سن کر معاذ حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کیا مطلب ہے تمہارا؟ تو شاذر کہتا ہے کہ جس گھر میں میرے اوپر اتنے گھنونے الزامات لگائے جاتے ہوں، آخر میں کیسے اس گھر میں شادی کر سکتا ہوں؟ میں یہ شادی نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر معاذ کہتا ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو شاذر؟ شاذر کہتا ہے کہ میری بھی معاشرے میں عزت ہے اور کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ میری بے عزتی کرے۔ جس کے بعد شاذر وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر معاذ جاتا ہے اپنے گھر واپس۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کیا کہا ہے شاذر نے؟ تو بتاتا ہے معاذ کہ اس نے انکار کر دیا ہے نرمین سے شادی کرنے سے۔ یہ سن کر تو نرمین چونک جاتی ہے اور وہ کہتی ہے شاذر ایسا کیسے کر سکتے ہیں، وہ تو مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے۔ جس کے بعد وہ اس کا الزام بھی شفا کے اوپر ہی لگائے گی اور کہے گی شفا کی وجہ سے ہی شاذر مجھ سے دور ہو گئے ہیں، میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ دوسری طرف شاذر آیا ہوا تھا اس شفا کے پاس اور کہہ رہا تھا شفا جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، لیکن میں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے تاکہ تم میری محبت کی شدت کو سمجھ سکو، کیونکہ میں جانتا تھا کہ معاذ جیسا لڑکا کبھی بھی تمہارے قابل نہیں ہو سکتا ہے، تم تو میری محبت کی حقدار ہو۔ یہ سن کر شفا کافی زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ محبت کا لفظ تمہارے منہ سے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے شاذر، تمہارے جیسے انسان سے صرف نفرت کی جا سکتی ہے بس۔ جس کے بعد کہتا ہے شاذر کہ اگر تم مجھ سے نفرت کرو گی نا تو یہ تمہیں بہت مہنگی پڑے گی، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ اب تم مجھ سے شادی کر لو، کوئی رشتہ بھی اب تمہارا سگا نہیں رہا ہے، سب میرے ساتھ مل چکے ہیں، اس پوری دنیا میں تم تنہا رہ گئی ہو، اگر تم مجھ سے شادی کر لو گی تو میں سب کچھ بھلا دوں گا اور ہم دونوں خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں۔ دوسری طرف عمیر کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو گئی تھی اور یہ لوگ اسے ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں، جس کے بعد عمیر کی جو ماں تھی وہ کافی زیادہ رو رہی تھی، تو عالیان اسے حوصلہ دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا حوصلہ رکھو، خود کو سنبھالو زہرا۔ تو زہرا کہتی ہے کیسے ہمت رکھوں، میرا بچہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ جس کے بعد یہ لوگ دوبارہ شاذر کو کال کریں گے اور پھر عمیر کی ماں کہتی ہے شاذر سے کہ شفا کے کیے کی سزا تم ہمیں کیوں دے رہے ہو؟ جس کے بعد شاذر ان لوگوں کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو پریشان نہیں دیکھ سکتا ہوں، لیکن شفا کی جو نفرت ہے وہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ آپ اگر برا نہ مانیں تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں شفا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عالیان اور اس کی بیگم تو کافی زیادہ حیران ہوں گے، لیکن جس کے بعد شاذر انہیں بہت اچھی طریقے سے بیوقوف بنائے گا اور یہی کہے گا دیکھیں میں جانتا ہوں کہ شفا کو معاذ نے طلاق دے دی ہے اور ایک طلاق یافتہ لڑکی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں، اور کوئی بھی اب شفا سے شادی نہیں کرے گا، اسی لیے میں شفا سے شادی کر کر اس کی زندگی بہتر بنانا چاہتا ہوں، نہیں تو اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ اور یہاں پر یہ جو شفا کا بھائی اور اس کی بھابھی ہیں وہ تو ویسے ہی اس شاذر کو بہت پسند کرتے ہیں، وہ فوراً اس رشتے پر
रज़ामंद हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या शफ़ा इस शाजिर से शादी करने पर रज़ामंद होगी भी या नहीं? अपनी कीमती राय से आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रियलिटी टीवी ड्रामास को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, ड्रामा सीरियल तपिश काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प ड्रामा अब बन चुका है। यहाँ पर शाजिर अब अपने मकसद में कामयाब हो चुका है। उसका मकसद था कि किसी तरीके से वो शफ़ा की तलाक करवाए और वो इसमें कामयाब हो गया था। अब उसका अगला हदफ ये है कि वो शफ़ा को अपनी ज़िंदगी में शामिल करे। इधर माज आया हुआ था शाजिर के पास और वो उससे पूछ रहा था, आखिर तुम नरमीन की कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे हो? अम्मी चाहती हैं कि तुम जल्द से जल्द नरमीन से निकाह कर लो। ये सुनकर शाजिर कहता है, देखो माज, जो कुछ उस दिन हुआ है ना, उसके बाद मैं नरमीन से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये सुनकर माज हैरान हो जाता है और कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? तो शाजिर कहता है कि जिस घर में मेरे ऊपर इतने घिनौने इल्ज़ामात लगाए जाते हों, आखिर मैं कैसे उस घर में शादी कर सकता हूँ? मैं ये शादी नहीं कर सकता हूँ। यह सुनकर माज कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो शाजिर? शाजिर कहता है कि मेरी भी माशरे में इज़्ज़त है और किसी को भी ये हक़ नहीं है कि वो मेरी बेइज़्ज़ती करे। जिसके बाद शाजिर वहाँ से चला जाता है और फिर माज जाता है अपने घर वापस। तो उसकी माँ कहती है, क्या कहा है शाजिर ने? तो बताता है माज कि उसने इनकार कर दिया है नरमीन से शादी करने से। ये सुनकर तो नरमीन चौंक जाती है और वो कहती है, शाजिर ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो तो मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे। जिसके बाद वो इसका इल्ज़ाम भी शफ़ा के ऊपर ही लगाएगी और कहेगी, शफ़ा की वजह से ही शाजिर मुझसे दूर हो गए हैं, मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। दूसरी तरफ शाजिर आया हुआ था इस शफ़ा के पास और कह रहा था, शफ़ा, जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन मैंने ये सब कुछ इसलिए किया है ताकि तुम मेरी मोहब्बत की शिद्दत को समझ सको, क्योंकि मैं जानता था कि माज जैसा लड़का कभी भी तुम्हारे काबिल नहीं हो सकता है। तुम तो मेरी मोहब्बत की हकदार हो। ये सुनकर शफ़ा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि मोहब्बत का लफ्ज़ तुम्हारे मुंह से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है शाजिर। तुम्हारे जैसे इंसान से सिर्फ़ नफ़रत की जा सकती है बस। जिसके बाद कहता है शाजिर कि अगर तुम मुझसे नफ़रत करोगी ना, तो ये तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। इसीलिए बेहतर यही है कि अब तुम मुझसे शादी कर लो। कोई रिश्ता भी अब तुम्हारा सगा नहीं रहा है, सब मेरे साथ मिल चुके हैं। इस पूरी दुनिया में तुम तन्हा रह गई हो। अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तो मैं सब कुछ भुला दूँगा और हम दोनों खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। दूसरी तरफ उमैर की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और ये लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। जिसके बाद उमैर की जो माँ थी वो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। तो आलियान उसे हौसला दे रहा था और कह रहा था, हौसला रखो, ख़ुद को संभालो ज़हरा। तो ज़हरा कहती है, कैसे हिम्मत रखूं? मेरा बच्चा ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है। जिसके बाद ये लोग दोबारा शाजिर को कॉल करेंगे और फिर उमैर की माँ कहती है शाजिर से कि शफ़ा के किए की सज़ा तुम हमें क्यों दे रहे हो? जिसके बाद शाजिर उन लोगों के पास आ जाता है और कहता है, आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को परेशान नहीं देख सकता हूँ, लेकिन शफ़ा की जो नफ़रत है वो अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। आप अगर बुरा ना माने तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ।
میں شفا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عالیان اور اس کی بیگم تو کافی زیادہ حیران ہوں گے، لیکن جس کے بعد شاذر انہیں بہت اچھی طریقے سے بیوقوف بنائے گا اور یہی کہے گا، دیکھیں میں جانتا ہوں کہ شفا کو معاذ نے طلاق دے دی ہے اور ایک طلاق یافتہ لڑکی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں، اور کوئی بھی اب شفا سے شادی نہیں کرے گا، اسی لیے میں شفا سے شادی کر اس کی زندگی بہتر بنانا چاہتا ہوں، نہیں تو اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ اور یہاں پر یہ جو شفا کا بھائی اور اس کی بھابھی ہیں، وہ تو ویسے ہی اس شاذر کو بہت پسند کرتے ہیں، وہ فوراً اس رشتے پر رضامند ہو جائیں گے۔ لیکن دوستو، آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا شفا اس شاذر سے شادی کرنے پر رضامند ہوگی بھی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے سے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ریئلٹی ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو، ڈرامہ سیریل تپش کافی زیادہ دلچسپ ڈرامہ اب بن چکا ہے۔ یہاں پر شاذر اب اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اس کا مقصد تھا کہ کسی طریقے سے وہ شفا کی طلاق کروائے اور وہ اس میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اب اس کا اگلا ہدف یہ ہے کہ وہ شفا کو اپنی زندگی میں شامل کرے۔ ادھر معاذ آیا ہوا تھا شاذر کے پاس اور وہ اس سے پوچھ رہا تھا، آخر تم نرمین کی کال ریسیو کیوں نہیں کر رہے ہو؟ امی چاہتی ہیں کہ تم جلد سے جلد نرمین سے نکاح کر لو۔ یہ سن کر شاذر کہتا ہے، دیکھو معاذ، جو کچھ اس دن ہوا ہے نا، اس کے بعد میں نرمین سے شادی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ سن کر معاذ حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، کیا مطلب ہے تمہارا؟ تو شاذر کہتا ہے کہ جس گھر میں میرے اوپر اتنے گھنونے الزامات لگائے جاتے ہوں، آخر میں کیسے اس گھر میں شادی کر سکتا ہوں؟ میں یہ شادی نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر معاذ کہتا ہے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو شاذر؟ شاذر کہتا ہے کہ میری بھی معاشرے میں عزت ہے اور کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ میری بے عزتی کرے۔ جس کے بعد شاذر وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر معاذ جاتا ہے اپنے گھر واپس۔ تو اس کی ماں کہتی ہے، کیا کہا ہے شاذر نے؟ تو بتاتا ہے معاذ کہ اس نے انکار کر دیا ہے نرمین سے شادی کرنے سے۔ یہ سن کر تو نرمین چونک جاتی ہے اور وہ کہتی ہے، شاذر ایسا کیسے کر سکتے ہیں، وہ تو مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے۔ جس کے بعد وہ اس کا الزام بھی شفا کے اوپر ہی لگائے گی اور کہے گی، شفا کی وجہ سے ہی شاذر مجھ سے دور ہو گئے ہیں، میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ دوسری طرف شاذر آیا ہوا تھا اس شفا کے پاس اور کہہ رہا تھا، شفا جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، لیکن میں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے تاکہ تم میری محبت کی شدت کو سمجھ سکو، کیونکہ میں جانتا تھا کہ معاذ جیسا لڑکا کبھی بھی تمہارے قابل نہیں ہو سکتا ہے، تم تو میری محبت کی حقدار ہو۔ یہ سن کر شفا کافی زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ محبت کا لفظ تمہارے منہ سے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے شاذر، تمہارے جیسے انسان سے صرف نفرت کی جا سکتی ہے بس۔ جس کے بعد کہتا ہے شاذر کہ اگر تم مجھ سے نفرت کرو گی نا تو یہ تمہیں بہت مہنگی پڑے گی، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ اب تم مجھ سے شادی کر لو، کوئی رشتہ بھی اب تمہارا سگا نہیں رہا ہے، سب میرے ساتھ مل چکے ہیں، اس پوری دنیا میں تم تنہا رہ گئی ہو، اگر تم مجھ سے شادی کر لو گی تو میں سب کچھ بھلا دوں گا اور ہم دونوں خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں۔ دوسری طرف عمیر کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو گئی تھی اور یہ لوگ اسے ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں۔
جس کے بعد عمیر کی جو ماں تھی وہ کافی زیادہ رو رہی تھی، تو عالیان اسے حوصلہ دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا حوصلہ رکھو، خود کو سنبھالو زہرا۔ تو زہرا کہتی ہے کیسے ہمت رکھوں، میرا بچہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ جس کے بعد یہ لوگ دوبارہ شاذر کو کال کریں گے، اور پھر عمیر کی ماں کہتی ہے شاذر سے کہ شفا کے کیے کی سزا تم ہمیں کیوں دے رہے ہو۔ جس کے بعد شاذر ان لوگوں کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو پریشان نہیں دیکھ سکتا ہوں، لیکن شفا کی جو نفرت ہے وہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ آپ اگر برا نہ مانیں تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں شفا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عالیان اور اس کی بیگم تو کافی زیادہ حیران ہوں گے، لیکن جس کے بعد شاذر انہیں بہت اچھی طریقے سے بیوقوف بنائے گا اور یہی کہے گا دیکھیں میں جانتا ہوں کہ شفا کو معاذ نے طلاق دے دی ہے، اور ایک طلاق یافتہ لڑکی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں، اور کوئی بھی اب شفا سے شادی نہیں کرے گا، اسی لیے میں شفا سے شادی کر اس کی زندگی بہتر بنانا چاہتا ہوں، نہیں تو اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ اور یہاں پر یہ جو شفا کا بھائی اور اس کی بھابھی ہیں وہ تو ویسے ہی اس شاذر کو بہت پسند کرتے ہیں، وہ فوراً اس رشتے پر رضامند ہو جائیں گے۔ لیکن دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا شفا اس شاذر سے شادی کرنے پر رضامند ہوگی بھی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے سے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے چینل ریئلٹی ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل تپش کافی زیادہ دلچسپ ڈرامہ اب بن چکا ہے۔ یہاں پر شاذر اب اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اس کا مقصد تھا کہ کسی طریقے سے وہ شفا کی طلاق کروائے، اور وہ اس میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اب اس کا اگلا ہدف یہ ہے کہ وہ شفا کو اپنی زندگی میں شامل کرے۔ ادھر معاذ آیا ہوا تھا شاذر کے پاس، اور وہ اس سے پوچھ رہا تھا آخر تم نرمین کی کال ریسیو کیوں نہیں کر رہے ہو؟ امی چاہتی ہیں کہ تم جلد سے جلد نرمین سے نکاح کر لو۔ یہ سن کر شاذر کہتا ہے دیکھو معاذ جو کچھ اس دن ہوا ہے نا، اس کے بعد میں نرمین سے شادی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ سن کر معاذ حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کیا مطلب ہے تمہارا؟ تو شاذر کہتا ہے کہ جس گھر میں میرے اوپر اتنے گھنونے الزامات لگائے جاتے ہوں، آخر میں کیسے اس گھر میں شادی کر سکتا ہوں؟ میں یہ شادی نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر معاذ کہتا ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو شاذر؟ شاذر کہتا ہے کہ میری بھی معاشرے میں عزت ہے، اور کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ میری بے عزتی کرے۔ جس کے بعد شاذر وہاں سے چلا جاتا ہے، اور پھر معاذ جاتا ہے اپنے گھر واپس۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کیا کہا ہے شاذر نے؟ تو بتاتا ہے معاذ کہ اس نے انکار کر دیا ہے نرمین سے شادی کرنے سے۔ یہ سن کر تو نرمین چونک جاتی ہے، اور وہ کہتی ہے شاذر ایسا کیسے کر سکتے ہیں، وہ تو مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے۔ جس کے بعد وہ اس کا الزام بھی شفا کے اوپر ہی لگائے گی اور کہے گی شفا کی وجہ سے ہی شاذر مجھ سے دور ہو گئے ہیں، میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ دوسری طرف شاذر آیا ہوا تھا اس شفا کے پاس اور کہہ رہا تھا شفا جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، لیکن میں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے تاکہ تم میری محبت کی شدت کو سمجھ سکو، کیونکہ میں جانتا تھا کہ معاذ جیسا لڑکا کبھی بھی تمہارے قابل نہیں ہو سکتا ہے، تم تو میری محبت کی حقدار ہو۔
یہ سن کر شفا کافی زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ محبت کا لفظ تمہارے منہ سے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے شاذر، تمہارے جیسے انسان سے صرف نفرت کی جا سکتی ہے بس۔ جس کے بعد کہتا ہے شاذر کہ اگر تم مجھ سے نفرت کرو گی نا تو یہ تمہیں بہت مہنگی پڑے گی، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ اب تم مجھ سے شادی کر لو، کوئی رشتہ بھی اب تمہارا سگا نہیں رہا ہے، سب میرے ساتھ مل چکے ہیں، اس پوری دنیا میں تم تنہا رہ گئی ہو، اگر تم مجھ سے شادی کر لو گی تو میں سب کچھ بھلا دوں گا اور ہم دونوں خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں۔ دوسری طرف عمیر کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو گئی تھی اور یہ لوگ اسے ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں، جس کے بعد عمیر کی جو ماں تھی وہ کافی زیادہ رو رہی تھی، تو عالیان اسے حوصلہ دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا حوصلہ رکھو، خود کو سنبھالو زہرا۔ تو زہرا کہتی ہے کیسے ہمت رکھوں، میرا بچہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ جس کے بعد یہ لوگ دوبارہ شاذر کو کال کریں گے اور پھر عمیر کی ماں کہتی ہے شاذر سے کہ شفا کے کیے کی سزا تم ہمیں کیوں دے رہے ہو؟ جس کے بعد شاذر ان لوگوں کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو پریشان نہیں دیکھ سکتا ہوں، لیکن شفا کی جو نفرت ہے وہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، آپ اگر برا نہ مانیں تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں شفا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عالیان اور اس کی بیگم تو کافی زیادہ حیران ہوں گے، لیکن جس کے بعد شاذر انہیں بہت اچھی طریقے سے بیوقوف بنائے گا اور یہی کہے گا دیکھیں میں جانتا ہوں کہ شفا کو معاذ نے طلاق دے دی ہے اور ایک طلاق یافتہ لڑکی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں، اور کوئی بھی اب شفا سے شادی نہیں کرے گا، اسی لیے میں شفا سے شادی کر کر اس کی زندگی بہتر بنانا چاہتا ہوں، نہیں تو اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ اور یہاں پر یہ جو شفا کا بھائی اور اس کی بھابھی ہیں وہ تو ویسے ہی اس شاذر کو بہت پسند کرتے ہیں، وہ فوراً اس رشتے پر رضامند ہو جائیں گے۔ لیکن دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا شفا اس شاذر سے شادی کرنے پر رضامند ہوگی بھی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے سے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ریئلٹی ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔